السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 26 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 24 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ قتل کی دھمکی کے ساتھ ملا عبدالغنی برادر کو ان کی رہائش گاہ کی تصویر بھیجی تھی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے طالبان کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے ان کے ساتھ کیا گیا معاہدہ توڑا تو طالبان کے شریک بانی ملا عبدالغنی برادر کو مٹا دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ دھمکی دینے کے ساتھ ہم نے ملا عبدالغنی برادر کو ان کے ٹھکانے کی تصویر بھیجی، جس پر ملا برادر نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے میرے گھر کی تصویر کیوں بھیجی ہے۔ جواب دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے کچھ ایسا ویسا کیا تو ہم آپ کو ایسی ضرب لگائیں گے جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، اور یہ تصویر اس کا ثبوت ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اس سوال پر کہ آپ کے حساب سے امریکی فوجی کس طرح افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میرا پروگرام یہ تھا کہ ہم فوج کو مزید محدود کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بائیڈن کی خوفناک واپسی گزشتہ سال اگست میں کابل کے ہوائی اڈے پر افراتفری کے خوفناک مناظر میں 13 فوجی اہلکاروں کی موت کا باعث بنی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے 13 فوجیوں کو کھو دیا اور ہمارے پاس بہت سے فوجی بھی تھے جو بہت زیادہ زخمی ہوئے، ان کی نہ ٹانگیں تھیں نہ بازو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی طیاروں کے ہجوم کے درمیان بہت سے برے لوگ بھی افغانستان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ میں، بہت سے برے لوگ ان طیاروں میں سوار ہوئے اور وہ برے دہشت گرد ہیں۔ ایران میں حجاب اور اسلامی تعلیمات کے ہزاروں حامی بھی سڑکوں پر۔ ایران میں ایک طرف کرد خاتون مہسا امینی کی ہلاکت پر لبرل اور دین بیزار کچھ حلقوں کی جانب سے حجاب اور اسلامی تعلیمات کے خلاف احتجاج اور ریلی کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسری جانب اب حجاب اور اسلامی تعلیمات کی حمایت میں ہزاروں ایرانی افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق جمعے کو تہران، اہواز، اصفہان، قم اور تبریز سمیت دیگر شہروں میں ہزاروں ایرانی مرد و خواتین حجاب اور اسلامی احکامات کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران کے خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ مذہب اسلام کے خلاف سازشوں اور توہین آمیز واقعات کی مذمت کرنے والے ایرانی عوام کا عظیم مظاہرہ آج ہوا۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے وسطی تہران میں حجاب اور اسلامی تعلیمات کے حامی مظاہرین کی فوٹیج نشر کی، جن میں ایرانی خواتین سیاہ پاکیزہ حجاب میں ملبوس تھیں۔ دوسری جانب اوسلو میں قائم ایک تنظیم ایران ہیومن رائٹس نے بتایا کہ حجاب اور حکومت مخالف مظاہروں میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں اب تک کم از کم 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ مہسا امینی کی موت کے بعد ایران میں لبرل اور دین بیزار کچھ حلقوں کی جانب سے مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مہسا امینی کو ایران کی اخلاقی پولیس نے خواتین کے لیے اسلامی لباس کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں گزشتہ ہفتے منگل کو حراست میں لیا تھا۔ پولیس حراست میں مہسا امینی کی موت پر ایرانی پولیس نے کہا تھا کہ ان کی موت مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی، لیکن امینی کے اہل خانہ نے اس دعوے پر شک ظاہر کیا تھا۔ ٹرانسجنڈر قانون شریعت کے خلاف ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ ٹرانسجنڈر قانون شریعت کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے 2018 میں جو ٹرانسجنڈر قانون بنایا وہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس قانون کے مطابق بغیر کسی رکاوٹ کے مرد اور عورت اپنی جنس تبدیل کر سکتے ہیں۔ سراج الحق نے کہا کہ اس قانون کے تحت اب تک 29,000 مرد و خواتین نے اپنی جنس کی تبدیلی ڈکلیئر کی ہے۔ اس طرح کے قوانین کے پیچھے عمومی طور پر مغربی ایجنڈا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے خاندانی سسٹم کو تباہ کرنے کی ایک سازش ہے۔ تبدیلی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہماری جماعت کے سینیٹر مشتاق احمد نے ٹرانسجنڈر قانون میں ترمیم کی قرارداد پیش کی، جس کے تحت ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جانا چاہیے جس میں ایک ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے۔ سراج الحق کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بن سکتا ہے۔ مہنگائی اور معیشت کی تباہ حالی پر تبصرہ کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ افغانستان میں 86 روپے کا ڈالر ہے، بنگلہ دیش میں ڈالر 103 روپے ہے، مگر ہمارے ہاتھوں میں IMF کی ہتھکڑیاں ڈالی گئی، مگر اس کے باوجود ملک کی معیشت بہتر نہ ہو سکی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ کافر بھی کرپشن کی وجہ سے ہم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
برطانوی وزیر اعظم یہود نواز نکلی۔ نو منتخب برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ کی وزیر اعظم لیز ٹرس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپڈ سے ملاقات میں بتایا کہ ان کی حکومت اسرائیل میں برطانوی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ملاقات کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے برطانوی وزیر اعظم کو اپنی ٹویٹ میں اسرائیل دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی سفارت خانے کی تل ابیب سے یروشلم منتقلی کے لیے غور کرنے پر ان کا شکر گزار ہوں۔ خیال رہے کہ اسرائیل نے 1967 کو یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیل اسے اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے، تاہم عالمی سطح پر اسے کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں تقریباً تمام ہی ممالک کے سفارت خانے تل ابیب میں ہی ہیں، تاہم سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دسمبر 2017 میں امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر کے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد پیراگوئے نے بھی اپنا دارالحکومت یروشلم منتقل کیا تھا، لیکن بعد ازاں وہ دوبارہ تل ابیب لے آئے تھے۔ دوسری جانب فلسطینیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ان کی مستقبل کی آزاد اور خود مختار ریاست فلسطین کا دارالحکومت یروشلم ہی ہوگا۔ امریکہ کا روہنگیا مسلمانوں کے لیے $170 ملین کی اضافی امداد کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے میانمار کے اندر اور باہر دونوں جگہ رہنے والے نسلی روہنگیا مسلمانوں کے لیے انسانی ہمدردی کی اضافی امداد میں تقریباً $170 ملین مختص کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ $138 ملین بنگلہ دیش میں خصوصی طور پر میزبان کمیونٹیز کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ انتھونی بلنکن نے دوسرے عطیہ دہندگان پر زور دیا کہ وہ میانمار سے نکالے گئے اور وہاں تشدد سے متاثرہ لوگوں کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد میں فراخ دلی سے حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بنگلہ دیش کے لوگوں اور حکومت کے ساتھ ساتھ روہنگیا مسلمانوں کی میزبانی کرنے والے دوسرے ملکوں کی فراخ دلی کو سراہتا ہے۔ یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ میانمار کے حالات اس وقت بے گھر ہونے والے روہنگیا مسلمانوں کی مستقل واپسی اور بحالی کی اجازت نہیں دیتے، وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ بحران کے حل کے لیے بنگلہ دیش، روہنگیا اور میانمار کے اندر دوسروں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ اس سال کے شروع میں امریکی حکومت نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف میانمار کی مہم کو قتل عام قرار دیا تھا۔ 60% سعودی ورزش نہیں کرتے، ذیابیطس کے 37 لاکھ مریض۔ عالمی ادارے صحت اور مشرق وسطیٰ میں ادویہ کی تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر سامر الشمری نے کہا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران سعودی عرب میں ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اوکاز اخبار کے مطابق الشمری نے ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس کی ایک بڑی وجہ خراب خوراک ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی ورزش کا فقدان اور فاسٹ فوڈ ریستورانوں کا رواج ہے۔ الشمری نے مزید بتایا کہ سعودی عرب میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 37 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی شہریوں میں موٹاپے کا تناسب 59% ہے۔ ان میں سے 28% ایسے ہیں جن کا وزن حد سے زیادہ ہو چکا ہے، وہ صحیح معنوں میں موٹے ہو گئے ہیں، جبکہ 31% ایسے ہیں جن کا وزن بڑھا ہوا ہے، یہ 15 برس اور اس سے زیادہ عمر کے ہیں۔ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ 60% سعودی کسی بھی قسم کی ورزش نہیں کرتے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب کے 92ویں قومی دن کی مناسبت سے سعودی سائیکل فیڈریشن کی جانب سے 3 بڑے شہروں جدہ، ریاض اور دمام میں سائیکل ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلی کے شرکاء سائیکل سواروں نے 15 کلومیٹر کی مسافت طے کی۔ سعودی سائیکل فیڈریشن کے صدر عبداللہ الوسلان کا کہنا تھا کہ یوم الوطنی پر ریلی نکالنے کا مقصد وطن عزیز کی تقریبات میں شامل ہوتے ہوئے وطن عزیز سے اپنے عزم و وفا کا اظہار ہے۔